نظم لی جائے اور اس کے ایک دو اشعار آپ بتائیں کہ کس طرح ٹیون میں بناتا ہوں یا کس طرح بنانی چاہیے. آپ کے پاس نظمیں موجود ہوں گی, کوئی بھی لے لیں. جی جی, اور یا پھر میں بھی بھیج سکتا نہیں ہوں. میں آپ کو جی ایسا کرتا ہوں تاکہ ہمارے جو دوست ہیں, جو بھائی ہیں, جو سن رہے ہیں جی جی اور جو کوشش کرتے ہیں کچھ نظمیں تیاری وغیرہ کریں جی اپنے انداز میں, تو ان کے لیے میں چند مثال آپ کو دوں گا تاکہ جی ہو بالکل. سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو. نظم جو ہے جب آپ لیتے ہیں کوئی بھی نظم, جی تو اس میں بہر ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ لمبی بہر ہے یا چھوٹی بہر ہے یا کتنے الفاظوں کا ہے. جی اور اگر وہ لمبی بہر ہو تو پھر کچھ سوچنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو دہراتے رہیں الفاظ کو, جی اور یہ کوشش کریں کہ وہ کس دھن میں وہ تیار ہو, اس کا کیا بیس بنے. جی تو یہ ایک نیچرل سا وے ہے جو آپ جب تیاری کرتے ہیں کہ اس کے پہلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں, جی شعروں کو پڑھتے رہیں. اور اس کے بعد جب آپ کوئی ٹیون آپ کے ذہن میں نہ ہو جی تو پھر آپ اس کو لگاتار جو ہے کوشش کرتے رہیں کہ کوئی ٹیون آپ کو مل جائے. اول تو یہ کہ اگر آپ طرز بنانے میں آپ کو مشکل ہو تو پھر جو بہتر طرز موجود ہے اس میں سے یہ آپ پریکٹس کریں. ماشاءاللہ ہمارے الاسلام میں جو ویب سائٹ ہیں ان میں کافی سارے نظمیں ہیں, ہمارے پڑھنے والے دوست ہیں ان کی بھی کافی سارے ایک بھاری لسٹ ہے جس میں سے آپ اس کو لے کے تیار کر سکتے ہیں. جی لیکن اگر آپ تیار کر سکیں تو اس کے لیے یہ بات ہے کہ فضا میں ظاہر کوئی نہ کوئی ٹیون ہوتا ہے, جی اور جس کو ہم راگ کہتے ہیں, موسیقی کی دنیا میں اس کو راگ کہا جاتا ہے. اور ایک راگ جو ہے وہ ایسا ہے جس میں لاکھوں ٹیون تیار ہو سکتا ہے, اور سارے ٹیون جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف وہ سنائی دیتا ہے, لیکن وہ ایک ہی راگ میں تیار ہوتا ہے. جی تو یہ جسٹ آپ کے ذہن تیار کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, فضا میں ایک چیز ہے آلریڈی, اس میں سے آپ کو گریپس کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ تیار کر رہے ہوں تو گنگناتے رہیں, اور جس میں وہ نیچرلی ٹیون جو اس میں آ جائے. جی تو میں ایک مثال دے رہا ہوں جس میں یہ 2003 کی بات ہے میرے خیال سے, اور جلسہ سالانہ میں مجھے ایک نظم پڑھنی تھی. جی اور آپ کو یاد ہوگا لوگوں سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں. بالکل. اور یہ جو نظم تھی اس کی طرز میں تیاری کر رہا تھا, جی اور ظاہر سی بات یہ ہے شکر رب عز و جل نظم جو ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ نظم تھی, مطلب اسی میں سے ہی وہ شعر لیا گیا ہے. جی تو کامن سا وہ نظم ہے, لیکن میں چاہتا تھا کہ کچھ اس کو تیاری کروں نئے طرز پہ تاکہ وہ تھوڑا سا مختلف ہو اور اچھا لگے. جی جی محنت کرتا رہا لیکن وہ ہو نہیں رہا تھا. اور جب میں نے تیاری کی اور پھر میں نے وائف کو سنایا تو وائف نے کہا کہ کچھ اس میں ابھی تسلی نہیں ہے. تو پھر وہ ہم تیار کرتے رہے, بات کرتے کرتے رات ہو گئی. پھر میں نے سوچا کہ چلو اب اس کو ابھی چھوڑتے ہیں, انشاءاللہ کوشش کریں گے کل یا پرسوں جیسے بھی تھوڑا سا ذہن تیار ہوگا. تو یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جب طرز آپ کوشش کرتے ہیں پھر بھی نہیں ہوتا. تو عموماً بہت سارے طرز ایسے ہیں جو امیڈیٹلی آ جاتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے. جیسے یہ ہے, آپ نے سنا ہوگا جیسے برسات کی پہلے بارش گرے, جی ایک نظم تھی. جیسے برسات کی پہلے بارش گرے, جی شاخ دل پر گلے وصل جانا کھلے, رنگ آواز دے خواب خوشبو بنے, جیسے سوئی ہوئی زندگی جاگ اٹھے. تو یہ امیڈیٹلی وہ بن گیا تھا. اس طرح سے اور بھی نظمیں ہیں جیسے اے مسیحا نفس اے مہ دل برا, تخت مہدی کے وارث امام الزما. یہ بھی ایک نظم تھی جو نظم آئی سامنے اور اس کو تیار کرنے کی کوشش کی تو فوراً ہو گیا. تو کچھ نظمیں جو ہے وہ اس میں ٹائم نہیں لگتا, وہ بن جاتی ہے فٹافٹ. لیکن کچھ طرز ایسے ہیں جب آپ بنانا چاہتے ہیں چاہتے ہوئے بھی آپ نہیں بنا سکتے, ایسا بھی موقع آتا ہے. جی تو یہ میرے لیے ایکسپیرینس تھا کہ وہ نہیں بنا. رات کو سوتے ہوئے صبح مارننگ کے وقت ایک جو ہے طرز ذہن میں گنگناتا رہا. وہ خود ہی, مجھے نہیں پتا تھا خواب میں تھا یا کیا تھا. جی تو میں اٹھا تو وہ واضح طور پہ وہ ٹیون میرے ذہن میں تھا, اور وہ یہی مجھے تھا کہ وہ ٹیون میرے طرف سے نہیں تھا, اور نہ ہی میں نے خود اس کی تیاری کی. سبحان اللہ. تو خود بخود وہ ٹیون وہ تھی. جی تو میں نے وہ جلدی جا کے میں نے رات کو ہی میں نے وہ ریکارڈ کر لیا.
فجر کا وقت تھا وہ ریکارڈ کر لی، اور پھر اس کے بعد نماز کے بعد میں سو گیا. صبح جب میں اٹھا وہ طرز بالکل یاد نہیں تھا، ذہن میں نہیں تھا. تو میں یاد کرتا رہا کہ کیا ٹیون تھی، لیکن وہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا. اور پھر میں نے ریکارڈنگ جب سنی تو ایک دم سے پھر یاد آیا کہ ہاں یہی ٹیون تھی. تو یہ اتفاق تھا کہ میں نے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر میں کہوں کہ وہ میں نے ریکارڈ کر لی تھی. اور وہ جو پورشن تھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی. کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا، صرف اتنا ہی پورشن تھا. اچھا، صرف اتنا. تو آپ کو یاد ہے وہ نظم 2003 کی بات ہے. جی جی. کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا، کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا. صرف اتنا ہی پورشن جی اس وقت میرے ذہن میں تھا. اور پھر آگے صبح میں نے اس کی پھر تیاری کی کہ چلو اس کے ساتھ اسی راگ میں آگے اور پیچھے کی حصہ جو ہے نا کیسے ہم تیار کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی ایکسپیرینس تھا ہمارے لیے جی کہ ایسے بھی طرز بنتے ہیں. تو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اب ساری دنیا نے وہ پوری نظم سنی ہوئی ہے، لیکن اس کے جو پس منظر ہے وہ میں آج بیان کر رہا ہوں. جی جی. تو اس کے ساتھ ہی پھر میں نے تیار کیا کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا، لعنت ہے سے جینے پہ گر اس سے ہیں جدا. لوگوں اسی بیس پہ ان لوگوں جو ہے نا یہ خود بخود نیچرلی فٹ بیٹھتا ہے اللہ کے فضل سے. واہ، ٹھیک ہے نا. مطلب ایک جب آپ ٹیون تیار کر رہے ہیں بالکل، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن وہ کہے گا کہ نہیں نیچرلی یہ جو ہے نا اس وقت ضرورت ہے. جی. تو میں نے جہاں یہاں پہ جب ختم کیا تو مجھے خود بخود وہاں لے کے گیا. لوگوں سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں جس میں ہمیشہ عادتیں قدرت نما نہیں. کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا، لعنت ہے سے جینے پہ گر اس سے ہیں جدا. تو میں یہ عرض کروں گا جی کہ دعا جو ہے بہت ضروری ہوتی ہے ہر کام میں، ہر چیز میں. تو چاہے وہ نظم کی تیاری ہو، اس کی ادائیگی ہو، اور ڈیلیوری ہو، جو مرضی ہو. جی بالکل. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ دعا کریں. تو اگر آپ سے نہیں بنتی ہو تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو بنا کے دے دیتا ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال گردش کرتا ہے نظم کا شوق رکھنے والے دوستوں میں کہ کیا جو پاکیزہ گیت ہیں یا پاکیزہ قسم کی غزلیں وغیرہ ان کی طرزوں پہ بھی کیا نظم پڑھی جا سکتی ہے؟ میرے خیال سے جو بہت ہی خوبصورت اور دل پہ اترنے والی جو ٹیون ہے اس کی بہر کے ساتھ وہ ملتی ہے. بہت سے نظمیں ایسے ہیں جو مل جاتی ہیں جی، اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ فٹ ہوتا ہے. لیکن میرے خیال سے وہ اس ٹیون پہ نہ پڑھی جائے، کیونکہ ایک مشہور کوئی غزل ہو یا کوئی گیت ہو جو لوگوں کے ذہن میں آلریڈی ہوا کرتا ہے. بالکل ہی نئے لوگ ہوں ان کے لیے تو پتہ نہیں چلے گا اور وہ نظم انجوائے کر سکیں گے. لیکن جو پہلے سے سنا ہوا ہو وہ کوئی گیت یا غزل تو وہ ذہن میں وہ بیٹھا ہوتا ہے. بالکل. تو جب آپ نظم پڑھتے ہیں تو وہ ذہن ڈائیورٹ کرتا ہے. جی. تو بہتر یہی ہے کہ آپ پوری طور پہ جو ہے اس طرح کے ٹیون کو استعمال نہ کریں. جی بالکل. اور کوشش کریں کہ میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ
ایک وہ راگ ہوتا ہے جس کے بیس پہ وہ غزل یا کوئی گیت تیار ہوا کرتا ہے، لیکن اسی طرح اسی راگ میں آپ لاکھوں سر تیار کر سکتے ہیں، ان لمیٹڈ. میں آپ کو ایک آدھ مثال آپ کو دیتا ہوں. جی پلیز. دوستوں کو اس سے میرے خیال سے انسپائر ہونی چاہیے کہ چونکہ ایسا ہے اسی لیے ہم نے وہ جو مشہور ٹیون ہے گیتوں کا یا کسی غزل کا اس کی کاپی نہیں کرنی چاہیے. بالکل. میں آپ کو ایک راگ ہے، نام آپ کو نہ بتاتے ہوئے سنا رہا ہوں. جی اور اسی راگ پہ میں نے بہت سارے نظمیں ریکارڈ کی. واہ. جمال مہر و وفا کے قصے، یہ ثاقب صاحب کی نظم ہے. جی جی. کمال صدق و صفا کی باتیں، جمال مہر و وفا کے قصے، کمال صدق و صفا کی باتیں، جو ہو سکے تو سنائے جاؤں تمہیں حبیب خدا کی باتیں. جمال مہر و وفا کے قصے، پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے دیکھ رہے ہیں نا اسی راگ پہ ہے. جی جی بالکل. تو وہ ذہن جو ہے اگر آپ اسی غزل کو لیں اور اس پہ اگر نظم آپ اتار دیں تو وہ ذہن ادھر چلا جاتا ہے. بالکل درست فرمایا. تو ایک ہی راگ پہ ہوتا ہے لیکن آپ اس کو کاپی نہ کریں، بے شک اسی راگ پہ آپ پریکٹس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے طرزیں بن جاتی ہیں. میں آپ کو اسی کے ساتھ سناتا ہوں جو دوسرا ایک جو نظم ہے. روتے روتے راگ کے ساتھ میں سنا رہا ہوں. جی جی. جمال مہر و وفا کے قصے، پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے روتے روتے سینے پر سر رکھ کر سو گئی ان کی یاد. کون پیا تھا کون پریمی، بھید نہ پایا ساری رات. ان کو شکوہ ہے کہ ہجر میں کیوں تڑ پایا ساری رات. خلیفہ راوے کلام طاہر میں سے ہے. بالکل ماشاءاللہ زبردست. ان کو شکوہ ہے کہ ہجر میں کیوں تڑ پایا ساری رات. آج جانے کی ضد نہ کرو. واہ واہ زبردست. تو یہی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. جی تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی مشہور کوئی پاکیزہ اچھے کلام ہوا کرتے ہیں، نظمیں ہوا کرتے ہیں، غزلیں ہوا کرتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس سے دور رہیں. بالکل. اگر وہ اس کو سن رہے ہیں تو اسی راگ پہ کوشش کریں کہ بالکل الگ طرح کا طرز بن جائے جیسے میں نے تیار کی. میں نے کوشش کی کہ اس راگ کے ساتھ، لیکن اتنا فرق نظر آ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہوا نہیں ہے. جی بالکل. اسی بیس پہ ہے شعور دے کے محمد کے آستانے کا، جمال مہر و وفا کے قصے. ایک ہی راگ ہے. شعور دے کے محمد کے آستانے کا، مزاج بدلیں گے ہم اس نئے زمانے کا. شعور دے کے محمد کے آستانے کا. مثالیں دے دے کہ آپ نے بڑی تفصیل سے اور بڑی وضاحت سے سمجھایا ہے. امید ہے کہ جو دوست نظم پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں انشاءاللہ ان باتوں سے بہت مستفید ہوں گے.